دہلوی فرما رہے ہیں اور تم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اپنا جو ہے وہ امام مانتے ہو، محدث مانتے ہو، وہ بھی اس واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر یہ بات غلط ہوتی تو کبھی وہ نہ لکھتے، بھلے والد گرامی نے بیان کر دیا ہو۔ حالانکہ ان کے والد گرامی کا بیان کر دینا بھی ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اس لیے کہ وہ بھی بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، صوفی تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو چکی اور میرے ہاتھوں میں ابھی تک زردے کے زعفران کی خوشبو موجود تھی۔ یہ صرف خواب کی بات نہیں ہے، خواب میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت میں کھلا دیا کہ عبد الرحیم تم میرے چہیتے ہو، اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے تم نڈھال ہو گئے ہو تو روزہ بھی تمہارا نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ فتویٰ جو ہے وہ خواب میں کھا لینے اور پی لینے پہ نہیں لگتا، اور خواب کے ذریعے میں تمہاری بھوک اور تمہاری پیاس بھی مٹا دیتا ہوں۔ حضور نے زردہ کھلایا، ٹھنڈا پانی پلایا، اور اس کے بعد جب شاہ صاحب بیدار ہوئے تو ہاتھ میں جو ہے وہ زعفران کی خوشبو آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں عقیدت مندوں نے احتیاطاً میرے ہاتھ دھو کر پانی کو محفوظ کر لیا اور تبرکاً اس سے روزہ افطار کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت۔ کہاں ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو امام الہند ماننے والے، کہنے والے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کئی قسم کے شرک تمہاری بنیاد پر، تمہارے عقیدے کی بنیاد پہ کئی قسم کے شرک وابستہ ہیں، اس پہ لپٹے ہوئے۔ پہلا شرک تو یہ ہے کہ ہندوستان میں روزے کی حالت میں شاہ عبد الرحیم صاحب کی حالت دیگر ہو گئی۔ اس کا علم سرکار کو کیسے ہوا؟ کیسے ہوا علم؟ شاہ عبد الرحیم دہلی میں رہے ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں، کیسے علم ہوا اس بات کا کہ عبد الرحیم جو ہے وہ نقصیر پھوٹنے کی وجہ سے ضعف آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، روزہ توڑنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد مدد کی طاقت کیسے آئی؟ یہ زردہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور میں کہاں سے آ گیا؟ کیسے زردہ آپ نے کھلایا؟ اب وہ زردہ صرف خواب کی بات نہیں تھی، شاہ صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا ہوں تو میرے ہاتھ میں زردے کی جو ہے وہ خوشبو بھی تھی۔ جس طرح سے آپ جو ہے کوئی مرگن چیز کھا لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں خوشبو آتی رہتی ہے نا، زردہ ہی اگر آپ بنا کے کھائیں اس میں زعفران زیادہ ہو تو زعفران کی خوشبو آپ کے ہاتھوں میں بھی آنے لگے گی۔ تو وہ جو روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلایا اور ٹھنڈا پانی پلایا، روزہ بھی نہ ٹوٹا اور بھوک اور پیاس بھی مٹ گئی۔ یہ صرف دو واقعات میں جو ہے وہ مثال کے طور پر بیان کیا ہوں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی کتاب انفاس العارفین سے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، شرک کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرما دیا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ اب تم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ حب دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، جائز اور ناجائز طریقے سے اسے حاصل کرو گے۔ مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے، یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شرک کا خاتمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں کر دیا، اپنی قربانیوں کے ذریعے کر دیا، اپنی دعوت کے ذریعے کر دیا، تبلیغ کے ذریعے کر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ ان کی امت شرک میں مبتلا ہوگی۔ ہاں ڈر تھا، اس بات کا تھا کہ میری امت جو ہے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی، اور تم پوری امت کو مشرک قرار دے رہے ہو۔ شرک کی تعریف تم نے نہیں جانی، قرآن اور سنت کی عنایتوں کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں نے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ صفتوں کو کوٹ کیا تھا، لیکن وقت کم ہے۔ میں آپ کو چارٹ جو ہے وہ صرف بتا دوں کہ کون کون کتنی صفتیں ہیں کہ اللہ کے لیے بھی وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، رسول اللہ کے لیے بھی بیان کی گئی ہے۔ سمیع کی صفت اللہ کے لیے بھی بیان کی گئی ہے، بندوں کے لیے بھی بیان کی گئی ہے۔ بصیر کی بھی صفت بیان کی گئی ہے، رؤوف ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے، رحیم ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے، رب ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے، حی ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے، مولا ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے، مدبرات الامر کی صفت بیان کی گئی ہے، منعم کی صفت بیان کی گئی ہے، قوی کی صفت بیان کی گئی ہے، محی کی صفت بیان کی گئی ہے، ممیت کی صفت بیان کی
گئی ہے، مغنی کی صفت بیان کی گئی ہے، اور مسجود کی صفت بیان کی گئی ہے، وفات دینے کی نسبت بیان کی گئی ہے، کریم کی صفت بیان کی گئی ہے، شکور کی صفت بیان کی گئی ہے، خیر المنزلین سب سے بہتر اتارنے والا، اس کی صفت بھی اللہ اور بندوں کے لیے بیان کی گئی ہے، جبار کی صفت بھی اللہ کے لیے اور بندے کے لیے بیان کی گئی ہے، متکبر کی صفت بھی اللہ کے لیے اور بندے کے لیے بیان کی گئی ہے، مومن کی صفت بھی اللہ کے لیے اور بندے کے لیے بیان کی گئی ہے، حفیظ کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، شہید کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، ولی کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، نور کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، اور مستعان کی بھی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ 30 صفت تو وہ ہیں جو میں نے کوٹ کیا ہے، آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن قلت وقت کی وجہ سے میں نے ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی 20-25 صفتیں اور ہیں جو اللہ کے لیے بھی بیان کی گئی ہے اور مخلوق کے لیے بھی بیان کی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت۔ استعانت بڑا مسئلہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانا یستعینو، استعانت مدد طلب کرنا، اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی لفظ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ مجھ سے مدد طلب کرو۔ شرک کی تعلیم دی سرکار نے۔ نسائی کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، حوالہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں، حضور علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا جن کی عورتوں کو، کنیزوں کو مسلمانوں نے جو ہے وہ غلام بنا لیا تھا، ریکویسٹ کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے غلام، ہماری عورتوں کو آپ واپس کر دیجئے، مجاہدین اسلام نے انہیں جو ہے وہ غلام بنا لیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ان سے؟ نسائی کتاب الہبا حدیث نمبر 3688، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، وہ جب آیا، وفد تھا، حوازن اس کا قبیلے کا نام تھا، حوازن، وہ جب آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب ریکویسٹ کی تو فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ، فرمایا کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، فَقُومُوا تو تم کھڑے ہو جانا، فَقُولُوا اور تم کہنا، إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ، ہم اللہ کے رسول سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس پر؟ کس بات پر؟ علی المؤمنین او المسلمین فی نسائنا و ابنائنا، ہم مسلمانوں کے اوپر اور مومنین کے اوپر اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے سلسلے میں رسول اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تعلیم دی؟ اس کے بعد ہوا وہی، وہ لوگ کھڑے ہوئے نماز کے بعد اور انہوں نے جو ہے وہ یوں ہی کیا کہ کھڑے ہوئے نماز کے بعد اور انہوں نے کہا اِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کے سلسلے میں ہم مومنین پر، مسلمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کا یہ لفظ حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم جو ہے وہ خود دی کہ تم اس طرح سے جو ہے مجھ سے مدد طلب کرنا۔ کیا یہ شرک ہے؟ اس لیے حکم شرک لگانے میں بہت احتیاط سے جو ہے وہ کام لینے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ میں ایک فتنہ جو ہے وہ برپا ہے کہ حضور علیہ السلام کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے یہودیوں کو وارننگ دی، بخاری کتاب الجزیہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کو جو ہے وہ وارننگ دی اور فرمایا اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، بے شک زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ کس کی ہے زمین؟ بتائیے کس کی ہے زمین؟ لیکن آپ نے یہودیوں کو وارننگ دے دی، آپ نے کہا کہ یا تو جزیہ دے دو یا تو یہاں سے نکل جاؤ، اور اگر تم نہیں دیتے، نہیں کرتے تو سن لو اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، بے شک زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور جو خالی زمین ہوتی ہے، فارسٹ کی زمین،
فورس کی زمین، بہکی کی روایت ہے، فرمایا موطان الارض للہ ورسولہ، کہ خالی زمینیں اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کی نسبت اپنی طرف کیوں کی؟ سرکار کو تو فرمانا چاہیے تھا کہ میں تو بندہ ہوں، میری تعظیم بندوں جیسی کرو، مالک تو سب کا اللہ ہی ہے، زمین اسی کی ہے۔ لیکن نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو وارننگ دی، بخاری کی روایت ہے کہ ان کو فرمایا کہ یہ خالی زمین ہے، تم